ناظرین، تاریخ عالم اور تاریخ اسلام میں بہت کم ایسے مشہور فاتحین اور حکمران گزرے ہیں جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں اور ان کی بہادری، رحمدلی اور دانش مندی کے قائل ہو کر ان کی مثالیں دیتے ہوں۔ انہی عظیم ترین ناموں میں سے ایک نام سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی ہے، جو کہ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ ان کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ہے اور وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تقریب میں پیدا ہوئے۔ ان کی قیادت میں ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر قبلہ اول بیت المقدس کا قبضہ چھڑوایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور 1138 میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو ابھی عراق میں شامل ہے۔ آپ شروع میں سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے، جبکہ مصر کو فتح کرنے کے لیے شیرکو کی قیادت میں، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا بھی تھے، مصر پر حملہ کیا گیا۔ اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھے، لہٰذا مصر کی فتح کے بعد 1171 میں انہیں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ ان کی کوئی لائق اولاد نہیں تھی، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی 1174 میں حکمرانی پر فائز ہوئے اور یہاں سے انہوں نے مزید فتوحات کا ایک سلسلہ شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ کو فتح کر لیا اور یوں اپنی سلطنت کو مزید وسعت دے دی اور اپنے جنگی کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اس دور حکومت میں صلیبی بادشاہ اور جنرل پرونینٹ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کے مطابق دونوں یعنی مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کی ممکنہ مدد کرنے کے پابند تھے، مگر یہ معاہدہ محض رسمی اور کاغذی ثابت ہوا کیونکہ صلیبی افواج مسلسل اپنے اشتعال انگیزیوں، قتل و غارت اور لوٹ مار میں مصروف تھیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے قافلوں کو باقاعدہ لوٹ رہے تھے۔ مگر حد اس وقت ہو گئی جب 1186 میں صلیبی بادشاہ رونالڈ نے باقی بہت سے عیسائی امراء کے ہمراہ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کی خبر ہو گئی، لہٰذا انہوں نے فوراً رونالڈ کا تعاقب کیا اور اسے دبوچ لیا۔ لہٰذا یہاں ایک گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں 30,000 عیسائی ہلاک ہو گئے اور اتنے ہی عیسائیوں کو قیدی بھی بنا لیا گیا، کیونکہ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگی سوجھ بوجھ اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک آتش گیر مادہ زمین پر ڈلوا دیا تھا، جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی تھی، جس نے صلیبیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ بادشاہ رونالڈ نامی ایک صلیبی بادشاہ تھا۔ حجاز مقدس کے لیے مسلمانوں کے قافلے اسی کے پاس سے ہو کر جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے حاجیوں کے قافلے کو لوٹ لیا اور بڑے غرور میں بولا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہیں بچا لے، اور یہ کہہ کر اس نے تمام حاجیوں کو وہیں موقع پر ہی ذبح کر دیا۔ ناظرین، یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو وہ غصے سے تل ملا اٹھا اور اس موقع پر قسم اٹھا لی کہ جب تک میں ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کروں گا تب تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ اسی دوران تقریباً 3.25 سال کے عرصے تک سلطان کبھی کروٹ لگا کر نہ لیٹے، جبکہ زیادہ نیند ان کو ستاتی تو وہ خیموں میں موجود پائیدان کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی نیند پوری کر لیتے۔ ناظرین، دوسری مرتبہ اسے اچانک بادشاہ نے ایک مزید ناپاک حرکت کرتے ہوئے حجاز مقدس کی طرف اپنی فوج کے ساتھ لشکر کشی کی، مگر یمبو کی بندرگاہ پر پہنچنے سے پہلے اس نے موسمی حالات کا سامنا کیا اور اسے لگا کہ یہ اسے مزید آگے نہیں جا پائے گا، لہٰذا وہ اسی طرح واپس لوٹ آیا۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلیبی اپنی حکومت اور نسل کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے تھے، کیونکہ وہ ان کی ذہانت، بہادری اور جنگی حکمت عملی کے قائل تھے۔ لہٰذا اس بار انہوں نے 12 عیسائی بادشاہوں کا گٹھ جوڑ قائم کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اکیلا ہی اپنی فوج کے ہمراہ لڑنے کے لیے نکل پڑا اور یوں حطیم کے مقام پر تاریخی جنگ ہوئی جس میں پورا یورپ سلطان صلاح الدین ایوبی سے لڑنے کے لیے نکل آیا، مگر پھر بھی انہیں
سلطان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا جنگ میں ہارنے کے بعد جب عیسائیوں کے یہ 12 بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں پہنچے تو پیاس کی شدت سے سبھی بادشاہوں کا برا حال تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سبھی کو پانی پیش کیا سوائے رونالڈ کے، لہٰذا یروشلم کے بادشاہ ہیمفرڈ نے اپنا پانی بچا کر اس کو دیا۔ اس موقع پر سلطان نے ہیمفرڈ کو کہا کہ یہ پانی تم اسے دے رہے ہو، میں نہیں دے رہا، کیونکہ اسلام میں اگر آپ کسی کو پانی پلا دیتے ہیں تو اسے امن کی علامت سمجھا جاتا ہے، پھر آپ اس شخص پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں نے تیرے قتل کے 2 مرتبہ قسم کھائی تھی، ایک مرتبہ جب تم نے لشکر حجاز مقدس پر حملہ کیا اور دوسری مرتبہ جب تم نے حاجیوں کے قافلے کو لوٹا تھا اور کہا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہیں بچا لے، لہٰذا میں نے ان دونوں موقعوں پر قسم کھائی تھی کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ اور آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا غلام اس فریضہ کو سر انجام دینے لگا ہے، جس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار اٹھائی اور رونالڈ کے گردن کاٹ، مگر گردن پوری طرح نہ کٹی اور ایک جانب کو لٹک گئی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد وہاں موجود تمام بادشاہوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ناظرین، اس جنگ کے بعد اسلامی افواج عیسائیوں کے علاقوں پر چھا گئی۔ حطیم کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور ایک ہفتے کی مسلسل خون ریزی کے بعد آخرکار عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کر دی۔ تمام فلسطین سے مسیح حکومت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی خواہش تھی اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ بھی تھا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش سلطان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے بعد عیسائی افواج نے کیے تھے۔ وہ ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے اور فدیہ لے کر ہر عیسائی کو امان دے رہے تھے، جبکہ جو غریب فدیہ نہیں دے سکتا تھا ان کے فدیے کی رقم خود سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی ملک العادل نے خود ادا کی۔ ناظرین، بیت المقدس کی فتح کے بعد چونکہ تمام مسیح حکومت ختم ہو گئی تھی جو فلسطین میں 1099 عیسوی میں قائم ہوئی تھی، تمام فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا، جو کہ 761 سال تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا، یہاں تک کہ 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ سازش سے یہاں ایک ملک وجود میں آیا جس کا نام اسرائیل ہے، اور بیت المقدس کا نصف حصہ ان یہودیوں نے قبضے میں لے لیا۔ ناظرین، 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا اور یوں آج بھی قبلہ اول بیت المقدس کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے۔ ناظرین، بیت المقدس پر قبضہ کی خبر جب یورپ پہنچی تو تمام یورپ میں کوہرام مچ گیا اور ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور برطانیہ کی فوجیں اس قبضے سے لڑنے کے لیے روانہ ہونے لگیں۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ عیسائی فوج نے اب تک اتنی عظیم الشان فوج ابھی تک قائم نہیں کی تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے آیا اور ایکا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی تنہا ایکا کی حفاظت کے لیے تمام انتظامات مکمل کر چکے تھے، مگر صلیبیوں کو مسلسل یورپ سے مدد پہنچ رہی تھی، لہٰذا اس مارکے میں 10,000 عیسائی قتل ہونے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی دوسرے اسلامی ملک کی مدد اور تعاون حاصل نہ ہو سکا۔ اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا اور سلطان صلاح الدین باوجود اپنی پوری کوشش کے مسلمانوں کو مزید طاقت فراہم نہ کر سکے، لہٰذا تنگ آ کر شہر کے لوگوں نے امان کے وعدے پر اپنے شہر کو عیسائیوں کے حوالے کر دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیہ فدیہ جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا اور صلیب اعظم اور 500 عیسائی قیدیوں کی واپسی پر مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنے تمام مال و اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، مگر رچر سلیبی اور میسورین کو قتل کر دیا۔ ناظرین، ایکا کے بعد صلیبیوں کا اگلا مارکہ اسکلان تھا۔ یہاں پہنچنے سے پہلے عیسائیوں کا سلطان صلاح الدین ایوبی نے 11 مرتبہ مقابلہ کیا۔ سب سے اہم مارکہ درسوف کا تھا، جس میں سلطان نے بہادری اور جوانمردی کی عظیم مثالیں پیش کی، جن کی بدولت کسی مسلمان حکومت خصوصاً خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہیں پہنچی، لہذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی، جبکہ واپسی پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسکلان کا شہر خود
وجود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کوئی چیز حاصل نہ ہو۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کی حفاظت کی تیاریاں بھی مکمل کر لیں، کیونکہ اب صلیبیوں کا اگلا رخ بیت المقدس تھا۔ یوں سلطان نے اپنی مختصر فوج کے ساتھ اس قدر عظیم الشان لشکر کا جوانمردی سے مقابلہ کیا اور اتنی بہادری اور دانش مندی سے لڑے کہ صلیبیوں کو فتح کی کوئی امید نہ رہی، لہٰذا وہ صلح کی درخواست کرنے لگے۔ یوں فریقین کے مابین صلح کا معاہدہ ہوا، جس کے مطابق معاہدے کی 3 شرطیں رکھی گئی۔ نمبر 1، بیت المقدس مسلسل مسلمانوں کے قبضے میں رہے گا۔ نمبر 2، حفا، یافا یا ایکا کے شہر صلیبیوں کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ نمبر 3، اسکلان آزاد علاقہ تسلیم کیا جائے گا۔ اور جو مسلسل صلیبی جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس جنگ میں صلیبیوں کو سوائے ایک شہر ایکا کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس لوٹ۔ صلیبیوں سے تیسری جنگ عظیم میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین حکمران، جبکہ بیت المقدس کی فتح کے بعد اس نے تمام اسرائیل زائرین کے لیے بیت المقدس کو کھول دیا۔ یوں زائرین کا ایک ہجوم بیت المقدس پر امٹ پڑا، لہذا صورتحال کو دیکھتے ہوئے خلیفہ وقت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مشورہ دیا کہ پوری دنیا سے آنے والے زائرین کا ایک طریقہ کار واضح کر دیا جائے، چند ہی لوگوں کو یہاں آنے کی اجازت دی جائے۔ جبکہ اس کے جواب میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا کہ لوگ پوری دنیا سے کئی سو میل کا فاصلہ طے کر کے یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں، لہٰذا انہیں اس مقدس جگہوں کی زیارت سے روکنا ان سے ناانصافی ہوگی۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسا عظیم حکمران تھا جو میدان جنگ میں غضب برپا کرنے والا ایک بہادر جنگجو تو تھا ہی، لیکن ایک رحم دل انسان بھی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نماز پنجگانہ کا پابند اور نفلی عبادت گزار تھا۔ اس نے کبھی کوئی نماز نہ چھوڑی تھی۔ ان کے ساتھ ہمیشہ ایک امام موجود ہوتے تھے، اور اگر کوئی امام موجود نہ ہوتا تو یہ کسی عالم دین کے پیچھے نماز ادا کر لیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساری زندگی میں جو کچھ بھی کمایا اس کا بیشتر حصہ صدقے اور خیرات میں خرچ کر دیا، اور کبھی بھی وہ اتنی دولت جمع نہ کر پائے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر پاتے۔ ان کی ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ حج کا فریضہ ادا کر سکیں، مگر وہ جہاد میں اس حد تک مصروف رہے کہ نہ ہی اتنی رقم جمع کر سکے کہ وہ حج کا فریضہ ادا کر سکے، لہٰذا یہی خواہش لے کر وہ انتقال کر گئے۔ ناظرین، ایک عظیم حکمران بننے کے لیے ایک انسان کو ہمت والا، اصولوں کا پابند، مضبوط ارادوں والا، مگر انصاف اور رحم کرنے والا ہونا چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ہر پیر اور جمعرات کو ایک اجلاس منعقد کرتے تھے، جس میں بیٹھ کر وہ عام عوام کی فریاد سنا کرتے تھے۔ اس محفل میں قانون دان، قاضی صاحبان اور عالم دین بھی شرکت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کی مدد کرنے میں کوئی کوتاہی نہ برتی، اور نہ ہی کبھی کسی سے بد کلامی کی، نہ کبھی کسی مسلمان کے خلاف اپنے قلم کو استعمال کیا۔ وہ اتنے زیادہ رحم دل تھے۔ انگریزوں کا بادشاہ رچرڈ، جو صلاح الدین ایوبی کا ازلی دشمن تھا، بیمار پڑا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی طبیعت معلوم کی اور ساتھ ہی پھلوں کا تحفہ بھی دیا۔ وہ صلیبی جو بھوک اور غربت کے ستائے ہوئے تھے، وہ ایک دشمن کی یہ اعلیٰ ظرفی دیکھ کر دنگ رہ گئے، لہٰذا یہی وجہ تھی کہ عیسائی ان کو آج تک یاد رکھتے ہیں۔ سلطان نے 57 سال کی عمر میں وفات پائی، اور ان کے انتقال کے وقت ان کی جائیداد کی کل قیمت 47 درہم اور 1 دینار تھی۔ انہوں نے اپنی نسلوں کے لیے کوئی دولت کے انبار یا اثاثے نہ چھوڑے۔ ان کی وفات کے وقت ان کا کل اثاثہ ایک گھوڑا، ایک تلوار، ایک زرہ، 1 دینار اور صرف 36 درہم تھے۔ یہ صرف اتنی رقم تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تدفین بھی ان پیسوں میں نہیں ہو سکتی، لہذا خلیفہ وقت نے ان کی تدفین کے اخراجات برداشت کیے۔ سلطان نے ساری زندگی اپنے لیے گھر نہ بنایا، کیونکہ وہ خیمے میں سپاہیوں کے ساتھ ہی سو جایا کرتے اور انہی کے ساتھ ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ ان کے دوست اکثر ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ اپنے لیے بھی کچھ بنا لیں، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا، میں کیوں ایسا مال نہ بناؤں جو مرنے کے بعد میں میرے ساتھ زندہ رہے اور قبر میں بھی مجھے زندہ رکھے، مجھے اپنے رب کے سامنے سرخرو کرے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین جن کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ اسلامی تاریخ کے ہیرو تھے، جبکہ ہماری نئی نسل اور روشن خیال نسل ان کی زندگی کے بارے میں بہت کم جانتی ہے، کیونکہ آج ان کی مائنڈ پروگرامنگ اس طرح سے کی گئی ہے کہ ان کے ہیرو سپر مین، بیک مین یا اس طرح کے دوسرے کارٹون کریکٹرز ہو چکے ہیں جو کہ محض تصوراتی ہیں، حقیقی دنیا میں کوئی وجود نہیں رکھتے۔ ہم نے اپنی اسلامی تاریخ کے ہیروز کی زندگی کو فراموش کر دیا ہے، ان کی زندگیوں سے سبق لینے کی بجائے ہم نے ویسٹرن کلچر کو فالو کر لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دوبارہ اب تک کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آ سکا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو قوم
قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے وہ خود ہی صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ ناظرین، اس پکچر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک کرسی اور اس پر بیٹھا ہوا بادشاہ کے ڈریس میں ایک شخص جس کی تاج پوشی ہو رہی ہے۔ اب بظاہر اس پکچر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کہ غیر معمولی ہو، لیکن پھر سوال یہ ہے کہ یہ بڑا پتھر جو کہ اس کرسی کے نیچے لگا ہوا ہے، جس کا نہ تو کرسی کے ڈیزائن سے کچھ لینا دینا ہے اور نہ ہی فیشن اور کمفرٹ سے، تو پھر یہ پتھر دراصل یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ اسے کیوں اور کس مقصد کے لیے یہاں پر لگایا گیا ہے؟ یقیناً اس کے انکشافات آپ کے ہوش اڑا دیں گے، اور بظاہر اس عام سے دکھنے والی کرسی کے نیچے لگے ہوئے اس مقدس ترین پتھر کی تاریخ کو جان کر اور اس کے بارے میں حقائق کو جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے اور سوچیں گے کہ میرا دھیان پہلے اس طرف کیوں نہیں گیا، کیونکہ یہ تصویر دراصل ملکہ برطانیہ کے تخت کی ہے، جہاں پر بٹھا کر برطانیہ کے ہر بادشاہ اور ملکہ کی تخت پوشی کی جاتی ہے، اور اس پتھر کو مقدس ترین پتھر سمجھا جاتا ہے جس پر یہ کرسی موجود ہے۔ اب یہ پتھر اس قدر مقدس کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری موجود ہے، اور یہ بھی کہ اس پتھر کا کردار قرب قیامت کے حالات میں کس قدر اہم ہے۔ یہ وہ مقدس پتھر ہے جس پر بٹھا کر حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی تھی، اس لیے اسے تخت داؤد بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جب حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل نہ ہوئی تو اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے اس ہیکل کو مکمل کیا، اور انہی کے نام پر اسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، جو کہ تاریخ میں 2 مرتبہ مکمل طور پر تباہ ہوا۔ اب اسے یہودی تیسری مرتبہ پھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے وہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق جب تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوگا تو اس وقت ان کا مسیح دجال دنیا میں ظاہر ہوگا، جس کی قیادت میں یہ پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے، جس کی پیشن گوئی تورات، انجیل اور اسلامی روایات سے بھی ثابت ہے۔ جی ہاں، بس فرق اتنا ہے کہ مسلمان اور کرسچن اس مسیح کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال یعنی جھوٹا یا دھوکے باز کہہ کر انہیں سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، اور اب اصل مسیح کے انتظار میں ہیں جس کی پیشن گوئی کی گئی تھی، جو کہ دراصل دجال کو سمجھیں گے، کیونکہ اصل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہ جھٹلا چکے ہیں۔ لیکن آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت سے قبل ایک بار پھر دنیا میں تشریف لا کر پوری دنیا پر حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی قیادت میں اسلامی حکومت کو قائم کریں گے، اور اس پیشن گوئی کو سچا ثابت کریں گے کہ وہی دراصل اصل مسیح ہے۔ لیکن یہودی یا بنی اسرائیل قوم جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے، انہیں سولی پر لٹکا کر قتل کرنے کی کوشش کی، اپنی نافرمانیوں کی بدولت، انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنے کی بدولت اپنے آپ کو جہنم کی طرف خود دجال کی پیروی کر کے اور خود کو اس کی فوج کا حصہ بنا کر دھکیل دیں گے۔ ناظرین، اب واپس آتے ہیں ہیکل سلیمانی اور اس پتھر کے مقدس بننے کی تاریخ پر۔ ناظرین، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا تو یہ پتھر دوسرے مقدس اشیاء کے ساتھ ہیکل سلیمانی میں رکھ دیا گیا۔ اسی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی تاج پوشی کی گئی۔ پہلی بار جب سن 70 عیسوی میں رومیوں نے موجودہ فلسطین کے شہر یروشلم پر حملہ کیا تو لاکھوں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ انہوں نے ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل طور پر گرا کر تباہ کر دی، اور پورے شہر کی ایک دیوار کو بھی سلامت نہیں چھوڑا، جبکہ دوسری مرتبہ ٹائٹس نامی بادشاہ نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ پورے کے پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس دوران ہیکل سلیمانی کی صرف ایک دیوار ثابت رہ گئی جسے دیوار گریہ کہتے ہیں، جہاں یہودی آج بھی رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ جگہ ان کے لیے مسلمانوں کے مکہ اور مدینہ کی طرح مقدس ترین ہے۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے موجودہ رومی بادشاہ ٹائٹس نے یہ پتھر اپنے ساتھ لیا اور اسے روم میں لا کر رکھ دیا۔ روم کے بعد یہ پتھر آئرلینڈ لایا گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ گیا، اور آئرش اور اسکاٹش بادشاہ اسے مقدس پتھر پر بیٹھ کر تاج پوشی کی رسمیں ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد انگلینڈ کے اندر برطانوی بادشاہ اسی تخت داؤد پر بیٹھ کر تاج پوشی کی رسم، جو اس وقت بھی برطانوی پارلیمنٹ کے ساتھ ایک چرچ میں موجود ہے، اور آخر میں ان کے آخری بادشاہ یعنی دجال کی تاج پوشی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اب اس پتھر کے مقدس ہونے کی سب سے بڑی وجہ اس کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ہونا ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے
یہ دعا مانگی تھی کہ اے میرے پروردگار مجھے اتنی عظیم سلطنت عطا فرما جو کہ قیامت تک کسی اور کو نہ ملے۔ لہٰذا ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں، ہواؤں پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ ان کی حکومت کا مرکز یروشلم شہر تھا، جہاں یہودی تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے اس پتھر کو ایک بار پھر یہاں لا کر اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی عظیم سلطنت ایک بار پھر سے حاصل کرنے کے لیے دجال یعنی کہ اپنے مسیح کی یہاں تاج پوشی کریں گے۔ ناظرین، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے تھے اور دجال بھی بنی اسرائیل قوم سے ہوگا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، جن کا لقب اسرائیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے سب سے بڑے سوتیلے بھائی کا نام یہودا تھا، جن کی نسل کو یہودی کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دنیا کا کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتے ہیں سوائے یہودیت۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق تخت داؤد پر ان کا مسیح آ کر بیٹھے گا اور ساری دنیا پر حکومت کرے گا، وہ مسیح جسے ہم مسلمان دجال کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس تخت پر ان کے مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر بیٹھیں گے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ کسی نبی کی صورت میں نہیں آئیں گے، نہ کوئی اپنی شریعت لے کر آئیں گے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی صورت میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت سے حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں تشریف لائیں گے۔ آپ مسجد کے ایک مینار پر تشریف لائیں گے اور پوری دنیا میں یہودیوں کے پھیلائے گئے فتنے و فساد، ظلم اور ان کے مسیح دجال سے انسانوں کو نجات دلائیں گے، یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانیت کے مسیح بنیں گے۔ تقریباً 50 سال تک پوری دنیا پر حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی حکومت قائم رہے گی اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے۔ اس دوران پوری دنیا کا ایک ہی مذہب ہوگا اور وہ اسلام ہوگا۔ ناظرین، یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ اس ہیکل کے تمام نقش یہودیوں نے تیار کر رکھے ہیں اور باقاعدہ ایک ادارہ بھی اس مقصد کے لیے قائم کیا ہے جسے دی ٹیمپل ایسوسی ایشن کہتے ہیں، اور یہ صرف اسی مقصد کے لیے وقف ہے کہ کیسے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کروایا جائے۔ اب تو بس صرف اس نقشے پر عمل کروانا باقی ہے جس کی رکاوٹ مسجد اقصی کو شہید کرنے اور مسلمانوں کے شدید رد عمل کی صورت میں آ رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی راستے صاف ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ حال ہی میں UAE نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد ان کے تجارتی تعلقات بھی بحال ہو گئے۔ سعودی بادشاہت بھی چوری چھپے ان کی حمایت کر رہی ہے تاکہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ کویت، بحرین، قطر اور یہ ممالک بھی آج نہیں تو کل بہت جلد اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ پوری ہوگی کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی کہ جنہیں اسلامی دنیا کی خلافت عطا کی گئی تھی وہی اپنی دنیا کمانے کے چکر میں اپنے ایمان اور دین کا سودا کر بیٹھے ہیں، یعنی کہ دنیا سے محبت اور مرنے کا خوف۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ لوگ ہیکل سلیمانی کو وہاں تعمیر کرنا چاہتے ہیں جہاں اس وقت مسجد اقصی موجود ہے۔ اس مقصد کے لیے گنبد صخرہ اور مسجد اقصی کو شہید کرنا ضروری ہے، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہودیوں نے مسجد الاقصی کی بنیادوں کو خفیہ طریقے سے مشینری کا استعمال کر کے کمزور کر دیا ہے، جس کا ایک مقصد تو تھا مسجد اقصی کے نیچے موجود جہاں کسی زمانے میں ہیکل سلیمانی موجود تھا، یہاں پر جادو کی کتابوں کو تلاش کیا جائے جسے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک دینی علم کے طور پر چوری چھپے سیکھنے لگے تھے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ جادو سیکھنا کفر ہے۔ ناظرین، رومی بادشاہ نے جب یروشلم شہر پر حملہ کیا اور پورے شہر کو تباہ کر دیا جس میں ہیکل سلیمانی بھی شامل تھا، تو جادو کی یہ کتابیں ملبوں کے نیچے کہیں دب گئیں اور یہودی اسی کو تلاش کرنے کے لیے مسجد اقصی کے نیچے کھدائی کر رہے تھے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسجد اقصی کو خود سے گرا کر اسے قدرتی حادثے کے نام دیا جائے تاکہ پوری دنیا ان پر یہ سوال نہ کر سکے کہ ان لوگوں نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے، یا پھر یہ خود ہی قدرتی آفت سے شہید ہو جائے۔ ناظرین، مسجد اقصی اس وقت قائم ہوئی جب مسلمانوں کا دور اقتدار تھا۔ یہ مسلمانوں کے لیے مقدس ترین جگہ ہے۔ مسجد الاقصی جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اسی جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے، اسی جگہ پر انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ جب اس مقدس جگہ کو گرایا جائے گا تو کمزور اور بکھرے ہوئے ہونے کے باوجود مسلمان ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنی جان تک دینے سے گریز نہیں کریں گے، چاہے کوئی سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو یا اہل تشیع ہو، یہ سب کے سب اپنے قبلہ اول کی شہادت کو کسی صورت برداشت نہیں کریں۔ اس معاملے پر آج بھی تمام مسلمان متحد ہیں، اور ایسا ضرور ہوگا کیونکہ اس کا ذکر حدیث میں ملتا ہے کہ کسی بڑے حادثے کے بعد ایک آخری عالمی
عالمی جنگ شروع ہوگی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں بھی موجود ہیں، جسے جنگ ہرمجدون کہتے ہیں اور انگلش میں اسے آرمی گیڈن کہتے ہیں۔ یہ اتنی خوفناک جنگ ہوگی کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنگ میں اتنی خون ریزی ہوگی کہ زمین لاشوں سے بھر جائے گی، یہاں تک کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہیں تو 99 جنگ ہرمجدون میں شہید ہو جائیں۔ ایک پرندہ زمین پر خالی جگہ کی تلاش میں اتنا اڑے گا، لیکن اسے زمین پر کوئی بھی ایسی خالی جگہ نہیں ملے گی جہاں انسانی لاشیں نہیں ہوں گی، حتیٰ کہ وہ تھک کر گرے گا تو جہاں وہ گرے گا وہاں بھی لاشوں کا ڈھیر ہوگا، اور یہ جنگ ہر صورت ہو کر رہے گی، کیونکہ دنیا کے تمام مذاہب کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے، حتیٰ کہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی اسے مہایدھ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہودی اور عیسائی جنگ کے لیے مکمل تیار ہیں، ان کی نیٹو فوج پوری تیاری کی حالت میں ہے، جبکہ مسلمان ابھی تک اپنے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، ان کو عیاشیوں اور بدماشیوں اور فرقہ پرستیوں میں الجھا دیا گیا ہے۔ آج مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت ہے، اس لیے بھی کہ اس آخری جنگ کے موقع پر سب مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جنگ کے ذریعے حق اور سچ اور باطل اور کفر کو الگ الگ کر دے گا، منافقین بھی کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اب ذرا پاکستانی قوم کو دیکھیں کہ مذہبی جماعتوں کے آپس میں مومن اور کافر کے جھگڑے چل رہے ہیں۔ ٹک ٹاک، فیس بک اور بیگو لائف نے نوجوان نسل کو نچوا کر ان کا برا حال کر دیا ہے۔ لڑکے گیز بن کر اور لڑکیاں لڑکے بن کر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ یہ نسل اسلام کو بچانے والی ہوگی اور میدان جنگ میں کافروں کے مقابلے میں لڑنے جائے گی۔ کیا ان عورتوں کے بچے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے؟ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹویٹر، تمام ایسی اپلیکیشنز، یہ سب چیزیں آپ کو آپ کے موبائل میں فری کیوں ملتی ہیں؟ آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ آپ کو ان کی سروسز حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، لیکن یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، تو یہ سب کچھ فری کیوں ہے؟ یہ لوگ ہمیں سروسز دینے کے بدلے میں آخر کیا لے رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے خلاف شرم و حیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور ہمارا ایمان۔ میری قوم کو ان چیزوں میں الجھا کر دین سے دور کر کے وہ لوگ اپنے اصل مشن پر پوری توجہ سے کام کر رہے ہیں۔ میری آواز کسی تک پہنچے نہ پہنچے، کسی کے دل پر اترے نہ اترے، لیکن میں پھر بھی یہ کوشش کر کے اپنے حصے کا فرض ادا کرتا رہوں گا۔ شاید یہ میری باتیں زیادہ لوگوں کی توجہ حاصل نہ کر سکیں، لیکن اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔